اپنے مسلم لیڈروں کی تاریخ پڑھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے اس ہندوستان کو پروان چڑھایا، اس ہندوستان کی زمین کو سیا، اور کس کس طریقے سے اس ہندوستان کو ہمارے لیے راحت اور آرام کی جگہ بنا۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے، گاہے گاہے باز خواہی قصے پاری نرا، تازہ خواہی داشتن زخم ہائے سی نرا۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے دل کے زخم ہمیشہ ہرے رہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہمارے ذہنوں میں قائم رہیں، ہماری نسل کے ذہنوں میں قائم رہیں، تو ہمیں اپنی پرانی روایتوں کو باقی رکھنا ہوگا، اپنی پرانی روایتوں کو کبھی بھلا کر بیٹھنا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، بس آپ سے یہی بات کہنی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو پڑھیں اور سچائی جاننے کی کوشش کریں۔ ہم یہ بھی جانیں کہ تحریک شہیدین کیا ہیں، ہم یہ بھی جانیں کہ ہمارے مسلم لیڈروں نے کس طریقے سے قربانیاں دیں۔ تاریخ میں اس غلطی کو بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی وہ 1857 سے لڑی گئی، بلکہ یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ 250 سال پر محیط ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ابتدائی کوشش کی۔ ہمیں اس کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنے مسلم لیڈروں کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہم دوسروں کی تاریخ پڑھتے ہیں لیکن اپنے مسلم لیڈروں کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مجاہدین کی تاریخ پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ Zainab, let's continue now. Thank you, sir. Now, Aman of class 6 is going to present a naat. نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، سمندر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین،
ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اے نظر میں جمال حبیب خدا، اے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, they have truly spread the spiritual vibes, creating a state to trance with this magnetic performance. We are honored to have with us Principal Ma'am. I request Ma'am to enlighten this gathering with her galvanizing words. Okay, now, Zainab, we will continue with the students, then we'll go at the last, okay? As the time is less, we will continue with the student speeches. Okay, ma'am. So let's proceed with the speech by Zainab Naeem of 10th standard in Urdu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہوگا رائگاں خون شہیدان وطن ہرگز، نہ ہوگا رائگاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی۔ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مرنے والوں کا یہی آخری نشہ ہوگا۔ انتہائی قابل قدر و قابل عزت صدر محترم و دیگر طلباء و طالبات، 18ویں صدی کے وسط میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب مائل پر غروب تھا اور انگریزی اقتدار کی گھٹائیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھی۔ تاجروں کی حیثیت سے پہنچنے والے یہ انگریز ان کی کمزوری اور آپسی نااتفاقی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں کے ذریعے یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے اور ہندوستان کی قوم کو غلامی کی غیر مرئی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی دولت و شہرت کو بے دردی سے لوٹنے لگے، یہاں کی تہذیب سے کھلواڑ کرنے لگے۔ پانی جب سر سے اوپر ہو گیا تو ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شہیدوں اور دیگر مسلم فرما رواں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور یوں تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی۔ پھر تحریک رکی نہیں، علماء ہند کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے اور یہ ایسی جماعت تھی جس کی جفا کشی، عظیم و ہمام صبر آزمائش، دور اندیشی اور ایثار و قربانی نے اس دور کی تاریخ کو انقلاب آفریں بنا دیا۔ مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی، مولانا اسماعیل شاہد، مولانا عبدالحق اور پھر مولانا قاسم ننوتوی، شیخ الہند
مولانا گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، کفایت اللہ اور مولانا آزاد وغیرہ جیسے پیکر استقلال اور کروہگراں پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی تحریروں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی وطن کی بنیاد رکھی۔ انہیں علماء اکرام کی جلائی ہوئی مشالوں کی روشنی میں 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں ہندوستان کے ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، لیکن یہ جنگ ناکام ہوئی اور ناکامی کی سب سے زیادہ قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑی۔ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، جن میں تقریباً 52,000 علماء تھے۔ ان کی جائیدادیں لوٹی گئی۔ اس قدر جانی و مالی نقصان کے باوجود تحریک آزادی کا سلسلہ مختلف شکلوں میں جاری رہا اور بالآخر ہمارا ملک تمام فرقوں بالخصوص مسلمانوں اور خاص طور سے علماء اکرام کی جہد، مسلسل کوشش اور جانی و مالی نقصان کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا اور 26 جنوری 1950 سے جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ طلباء و طالبات، آج ان مشاہدین آزادی کی خدمت اور ان کی سرفروشی کے آثار و نشانات تاریخ کے اوراق سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور نئی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی خاص رول نہیں، اور ہماری یہی نسل ان کے دام فریب ہے اور پھنس بھی رہی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کے سامنے ملک کی آزادی، مسلمانوں اور بالخصوص علماء اکرام کی قربانیوں کو کھول کھول کر بیان کرے، تاکہ ملک کی آزادی میں اصل حصہ لینے والے بیروں کا نام آسمانوں میں چمکتا رہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ Thank you, Zainab, for reflecting us with your knowledge. I would like to invite our music group by 9th Standard Girls to entertain the audience with her patriotic spirit song. اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، میں Yes, Huda. جہاں میں یاد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آنے نہیں دوں، تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آنے نہیں دوں، قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو، قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن، تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے، تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے، قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو، پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو، اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن۔ Wow, Amrit Mahotsav by our Prime Minister Sri Narendra Modi by marching 231 miles from Sabarmati. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? The history remarks about the sacrifice of great freedom fighters who fought with Britishers for more than 200 years to make our country independent. At present, we are running down with pandemic situation where we students need to fight against coronavirus.
Mostly education fields has been affected with this scenario where the students are facing loss in gaining education. Our happiness has been ruined somewhere. In past, we used to celebrate our national festivals in schools and colleges so joyfully and delightfully. But our excitement has been disappeared due to this pandemic. I want to conclude by saying, meet the young India emerging with flying colors, dynamic and versatile in every manner. Let the world know we are back with the bang. With this intuition, let us continue with our cultural programs. Next, as usual, Rizwan will continue. Now, I would like to welcome Shima Tareen of 10th standard to deliver a speech in English. Good morning to one and all. Respected Principal Ma'am, teachers, non-teaching staff, and my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today we have gathered here to celebrate 75th Independence Day. On this day, we got freedom from Britishers, who ruled around 200 years. To get the freedom, our freedom fighters fought with the Britishers. Nawab Sirajuddaulah was the first Muslim ruler who raised the voice against the Britishers, fought a war in 1757 AD at Plassey. Then Hyder Ali, Tipu Sultan of Mysore, the Maratha Sardar Mahadji Shinde, Rani Lakshmi Bai, Maulana Bakhar, Begum Hazrat Feroz Shah. Mahatma Gandhi, who is the father of the nation, also fought with the Britishers by using the weapons of non-violence. And other freedom fighters are Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and Bal Gangadhar Tilak. Many Indians sacrificed their lives for the country, like Ashfaqullah Khan, Bhagat Singh Badal, etc. Finally, we got freedom on 15th August 1947 after a long struggle. We should always remember the struggles and sacrifices of great leaders. As a citizen of India, it is our duty to protect the country, maintain peace and environment clean and green, to make the country develop and prosperity. Thank you. Jai Hind. Thank you, Shima, for your amazing speech with the heart-touching words. Now, it's a time to invite Asma Yasmin of 10th standard to share her message with us in Telugu. శుభోదయం. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా తోటి విద్యార్థులకు ముందుగా 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మనం భారతదేశ 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి సమావేశమయ్యాము. భారతీయులందరూ ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకునే పండుగ. ఎందుకంటే ఆగస్టు 15న 1947న మనకు స్వాతంత్రం లభించింది. ఎందరో మహానుభావులు పోరాటం వల్ల, అందరి ప్రాణత్యాగం వల్ల మనకు స్వాతంత్రం లభించింది. ముందు 250 సంవత్సరాల క్రితం మన దేశంలో బ్రిటిష్ వారి మన ఆస్తులను లాక్కున్నారు. ప్రజలను ఎంతో వేధించేవారు. బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వం నుండి బయటపడ్డ రోజు ఈ రోజు. సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్, అల్లూరి సీతారామరాజు, గాంధీజీ వంటి ఎందరో నాయకుల పోరాటం ఫలితమే మన స్వాతంత్రము. మనమంతా భారతీయులం, మనమంతా దేశ పౌరులం, మనమంతా దేశ సేవ చేయి కదులుదాం. జై హింద్. The audience with a Urdu poet. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिला है वतन पाक हमको तोहफे में, मिला है वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दी बुझे तो ये चिराग जला। ए वतन जब भी सरदस्त कोई फूल खिला, ए वतन जब भी सरदस्त कोई फूल खिला, देख कर तेरे शहीदों की निशानी रोया। है मोहब्बत इस वतन से अपनी मिट्टी से हमें, है मोहब्बत इस वतन से अपनी मिट्टी से हमें,
اسی لیے اپنا کریں گے جان وطن قربان ہم. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے. میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے. میرے لیے میرا ہندوستان سب کچھ ہے. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے. اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. پھر دیار ہند کو آباد کرنے کے لیے پھر دیار ہند کو آباد کرنے کے لیے جھوم کر اٹھو وطن آزاد کرنے کے لیے. میرا دل اور میری جان ہندوستان ہے. میرا دل اور میری جان ہندوستان ہے. کوئی تجھ سا کیا ہندوستان. جزاک اللہ. Thank you, Anis, for your mesmerizing poetry. I would like to invite Salma of 9th standard from Maheshwaram to deliver a speech in English. Good morning to one and all. Myself, Salma Seda from 9th class, Maheshwaram branch. Today, I would like to say a few words about a great personality, great freedom fighter, and a great ruler of Mysore. Sher-e Mysore, Hazrat Tipu Sultan, who defeated the British and kept his kingdom safe from their hands. From the very beginning of his age, he started to learn all the military and diplomatic techniques. He was also aiding his father Hyder Ali in numerous battles and invasions at an early stage. He was a scholar, poet, and soldier. He was born on 20th November 1750 at Divanahalli near Bangalore city. Due to his war skills, he joined his father in the successful invasion of Malabar. Before becoming the ruler, he already fought First and Second Anglo-Mysore wars and got victory. He defeated the Britishers on a number of occasions. But in the Fourth Anglo-Mysore War, he was bravely fought with Britishers for the kingdom and country till his last breath and lost his life in the war on 4th May 1799. Let us salute the great freedom fighter of India. Jai Hind. Now I call upon Maleha Durdana from 8th class to deliver a speech in Hindi. बेटा लिंक टाइम खत्म हो गया. टीचर दूसरा भेजा देते. फिर से लिंक ज्वाइन हो जाना. सुप्रभात. आदरणीय प्रधान अध्यापक और अध्यापकों को मेरा प्रणाम. सुप्रभात. आदरणीय अध्यापकों और अध्यापकों को मेरा प्रणाम. मेरा नाम मलिया दुर्गा. मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. परिवर्तन 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं. भारत को 15 अगस्त 1947 को सुनहरी आजादी प्राप्त हुई थी, जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था. इस दिन भारत को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था. लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए. तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है. भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं. प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं. वे राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं. देश के विभिन्न भागों में इसकी चहल पहल होती है. लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को राष्ट्र दिवस की बधाई देते हैं. ये दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण करा जाता है. भारतवासी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प प्रकट करते हैं. स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नव निर्माण की प्रेरणा देता है. जय. Thank you, Maleha, for your valuable message. Let me invite Shibra of 10th standard to entertain us with her English poetry. A very good morning to one and all.
Myself, Shibra Fatima from class 10th. Today, I want to share my views on this auspicious occasion of Independence Day. Something can't just be expressed in words. My eyes are little wet seeing the free flying birds. Thanks to the fearless leaders who faced it all. Making touch time pass by, there may be many things can't be lived without. But freedom is what I cherish the most without any doubt. Love can speak volumes even when words become less. Love for freedom of some has left us blessed. Blessed with this freedom, this moment we share. Let's learn to care for people around us. Care for our nation in every possible way. Come, let us together wish our beautiful India a very happy Independence Day. Lastly, I would like to conclude with these golden words. Others might have forgotten, but never can I. Others might have forgotten, but never can I. May the tricolor of my country falls very high. Jai Hind. Thank you, Shibra, for your entertaining and joyful poetry. Let us call Roshna of 9th standard to present national anthem. It is the last program, or you are having dua also, children? Dua is After there, national ma'am. anthem, dua. So national anthem should be last. After the dua, vote of thanks, then national anthem. Okay. Hmm. Zainab, You let's have continue. the vote of thanks, dua, and then national anthem. Okay. Hmm. It is my privilege and pleasure to welcome Sana of 10th standard to give vote of thanks. Good morning to one and all gathered here on this wonderful, auspicious Azadi Ka 75th Amrit Mahotsav. I would like to present the role of thank. I take this golden opportunity to thank the Honorable Principal Ma'am for attending this event in our busy schedule. We will cultivate the advice you gave us in real life. Thank you. I extend my gratitude to the respected head of the department, coordinators, not only for spending time with us, but also for encouraging us to active many endeavors. Thank you, sir, ma'am. It is my pleasure to thank the all teachers to guide us in the participation to a beautiful life. Thank you, teachers. Last but not least, I thank my fellow students for the enthusiastically and genetic performance we taught you. This performance would not be a success. Thank you, my buddies. I also thank to Ashams Maulana for enlightening us with the spiritual values. Once again, a happy Independence Day. शम्स वाला को दुआ के लिए बुलाना था. Come on, everybody stand. Everybody stand. Dua is over. No dua. Zainab, शम्स वाला को बुला लेना था. Mr. Prince Maulana is here for dua. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو فرما اللہ مجاہدین آزادی میں آزادی کو اے اللہ کے روحوں کو اے اللہ سکون نصیب فرما اے اللہ ان کی قبر میں کروٹ سکون نصیب اے اللہ ان کی منزلوں کو بلند فرما اے اللہ جنت کے اعلیٰ مقام کو نصیب فرما اے اللہ یہاں پر ہندوستان کے ملک کو اے اللہ معطر بنا پرسکون بنا ہم سب کے لیے پرسکون بنا اے اللہ مسلمانوں کے لیے پرسکون بنا دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے پرسکون بنا اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون الہ رب Go for national anthem.
And everybody should stand. Nobody should sit in your places. Let us call Roshna of 9th standard to present national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे क्षमागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक विधा. Thanks for your immense efforts. Keep going. Try to attend the classes as well and try to be safe in your studies. Okay? Thank you one and all. Thank you teachers and students and parents. Thank you. Thank you, ma'am.